صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، ہے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شمر سے مانگا جو، میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی ہے، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی ہے، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، وہ جو آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ہے وہ جو آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ہے اس کو بے دردی سے ظالم نے، اس کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، لوگ نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، ہے لوگ نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا سر تھا مجھے جہاں سے، میرا سر تھا مجھے جہاں سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا ہے، جب مجھے آپ
حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین دیکھ لے آخری دیدار بصر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے دم ہے سینے میں مگر زخم سے خون جاری ہے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین ہاتھ پہلائی کے یہ چلائی میرے خیال راس نہ آیا میرے بچے کو 18 سال ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہائے ہائے ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہائے ہائے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہائے ہائے چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین زخمی ہونے کی خبر کس نے میری پہنچائی جھوٹ ہے میں نے تو ہرگز نہیں برچھی کھائی مرگ سے پہلے ہو ماتم یہ ذبح ہے اماں مرگ سے پہلے ہو ماتم یہ ذبح ہے اماں میرے کپڑوں پہ تو عباس کا خون ہے اماں چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین سب تیرے دل کی میرے دل کو خبر ہے بیٹا ہاتھ سینے پہ تیرا خون میں تر ہے بیٹا سنسناتا ہے بدن جان چلی جاتی ہے سنسناتا ہے بدن جان چلی جاتی ہے ہائے اس لہو
دودھ پی پی کے پلے اور تمہیں پانی نہ ملا مر گئے مجھ کو دلہن بھی نہ دکھائی بیٹا مر گئے مجھ کو تو دلہن بھی نہ دکھائی بیٹا خاک میں مل گئی بانوں کی کمائی بیٹا چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین سلام اللهم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی ابن ابی طالب یعفو بالدین والایمان باب الامن والامان کلمت الرحمن کاسر الاسنام والاوسان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى والسقر ابی شبیر شبر الحامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذي سمت امه حیدر الامام المختار صاحب ذو الفقار مصداق قول النبی المختار لأوتین رآیتا غدا رجلا کرارا غیر فرار اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پر محمد
اس خدائے بزرگ و برتر کا شکر ہے جس اللہ نے یہ فرش عزا جیسی عظیم نعمت ہم جیسے گناہگار بندوں کو عطا فرمائی ہے اور اسے ہمارے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اس پروردگار کا بے پناہ شکر ہے جس اللہ نے ہمیں ماتم حسین کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اس پروردگار کا بے پناہ شکر ہے جس اللہ نے ہمیں دولت اخروی سے اسی دنیا میں رہتے رہتے مالا مال فرمایا ہے۔ اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے ہماری آنکھوں میں جنت کی قیمت رکھی ہے۔ اس اللہ کا شکر ہے جس پروردگار نے ایک اشک عزا پر مومن کو گناہوں سے پاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس اللہ کا بے پناہ شکر ہے جس اللہ نے ہمیں ولایت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے ہمیں پوری دنیا میں سربلند فرمایا ہے۔ یہ ولایت ہماری پوری دنیا میں پہچان ہے، یہ عزاداری پوری دنیا میں ہماری پہچان ہے، یہ اشک عزا پوری دنیا میں ہماری پہچان ہے۔ ہماری اس کے علاوہ کوئی اور پہچان نہیں ہے۔ ہماری پہچان قلب حسین تھا، ہماری پہچان آج بھی حسین ہے۔ بہت خوب آپ سماعت فرماتے ہیں۔ میری گزارش ہے تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیں گے تو مجھے بعد میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے پہلے سے ہی کہا جا چکا ہے کہ مومنین سے گزارش کیجیے گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ جو لوگ بیٹھے تھوڑا گزارش ہے کہ آگے آ جائیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جی سمٹ جائیے۔ جو بہتر سنتے ہیں وہ بہتر جگہ آگے یعنی بیٹھے تو بہتر ہے۔ اس سے جو ہے وہ ہمارے بازو بھی قوی رہتے ہیں۔ تھوڑا حوصلہ جب آپ حضرات ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور محنت سے پڑھنے کا دل چاہتا ہے، اور نہیں ہاتھ اٹھائیں گے اور نہیں سراہیں گے تو پھر دل چاہتا ہے کہ بس جلدی سے کسی طرح منزل مقصود تک پہنچا جائے۔ تو عزیزان گرامی، میری گفتگو چونکہ یہ جو دین ہے اس کی معرفت، اہل بیت کی معرفت، امامت کی معرفت، اللہ کی معرفت اور نہج البلاغہ سے اس پہ روشنی ڈالنا، یہ میری چونکہ گفتگو کا موضوع ہے، لہٰذا میں شکر سے اپنے مجلس کو شروع کرتا ہوں، کیونکہ جب تک معرفت نہیں ہوگی نا تو شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ جو شکر ہوتا ہے نا نعمت پر، جب تک نعمت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے نا، ہمیں مجلسیں مل گئی ہیں بڑی آسانی سے، ماں کی گود سے ہمیں مجلسیں مل گئی ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ مجلسوں کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ ورنہ مجلسوں کی اہمیت ان حضرات سے پوچھے جو دور دراز ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں مجلس انہیں میسر نہیں ہوتی، اور وہ محرم کے عاشورہ کے دن بھی تلاش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ذکر حسین کی جگہ مل جائے اور کہیں بیٹھ کے آنسو بہا لیں۔ یہ ایک خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ آپ بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ لوگ ترستے ہیں جو دور دراز علاقوں میں جہاں کوئی نہیں ہے وہاں رہتے ہیں۔ تو ان نعمتوں پہ شکر کرنا چاہیے۔ ہمیں گھر میں ماں کی آغوش میں بغیر محنت کے علی مل گیا ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کی اہمیت ذرا تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ ہم زیادہ معرفت ہمیں چاہتے بھی نہیں ہیں کہ تھوڑا پہچانیں، چاہتے بھی نہیں ہیں کہ حق ولایت کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور نہ ہی کبھی شکر کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ شکر کے سجدے انجام دے صرف اس بات پر کہ ہمیں بغیر محنت کے علی مل گیا ہے۔ دنیا کو محنت کرنی پڑ رہی ہے، السلام علیکم، دنیا کو محنت کرنی پڑتی ہے، دنیا کو توفیق کی ضرورت ہے۔ دنیا قرآن کی تلاوت کر کے اس میں مشقت کرتی ہے، دنیا کتابیں پڑھتی ہے، تب جا کے تھوڑا بہت کہیں سے انہیں علی سمجھ میں آتا ہے۔ ہم کیا ہے کہ ہم ماں کی آغوش میں ہم نے لوریوں میں علی سنا ہے، یہ ہمیں بڑی آسانی سے مل گیا ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں، کل کی تقریر بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ معرفت اپنی اجاگر کریں، معرفت کو بلند درجے پہ لے کے جائیں کہ ہمیں ایسے لیڈر ہمیں ملے ہیں کہ دنیا کے پاس ایسا ایک بھی نہیں ہے، جیسے اللہ نے 14 ہمیں دیے ہیں۔ پوری دنیا میں ہماری پہچان یہی اہل بیت ہیں، پوری دنیا میں ہماری پہچان انہی کا ذکر ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روکیں آپ،
اس کے علاوہ کیا آپ کی کوئی پہچان ہے؟ اس فرش اعضاء کے علاوہ کیا دنیا میں آپ کی کوئی پہچان ہے؟ یہ جو کالے کپڑے آپ نے پہنے ہیں پوری دنیا میں اس کالے کپڑے کی وجہ سے آپ پہچانے جاتے ہو. یہ پوری واقعاً پوری دنیا میں انہی کالے لباس کی وجہ سے آپ پہچانے جاتے ہو. یہ ایک اہم بات ہے کہ لباس کالا پہنتے ہیں، کالے کارنامے نہیں کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تھوڑا سا مجھ سے جڑ جائیے تاکہ لطف آئے. تھوڑا سا جڑ جائیں گے تو لطف آئے گا انشاءاللہ. کہ پوری دنیا میں، علیہ السلام، پوری دنیا میں بھائی آپ کی پہچان اسی چیز سے ہے، اسی ماتم سے ہے. لوگ جب پوچھتے ہیں نا، جن کو سمجھ میں نہیں آتا اہل سنت اہل شیعہ کا فرق، تو وہ یہی سمجھتے ہیں، جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، کم تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے، دور دراز کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ماتم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. ماتم کرتے ہو تو وہ والے ہو، نہیں تو وہ والے ہو. ٹھیک ہے. وہ اپنے زوم میں اسی کے ذریعے پہچانتے ہیں. دنیا میں چاہے کتنی بھی دولت کما لینا، کبھی حسین کے سامنے امیر بن کے نہ بیٹھنا. دیکھیے میں نے یہ جملہ بہت سوچ سمجھ کے کہا، اس لیے کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب تک جھولی خالی تھی تب تک کھڑے ہو کے علم کی زیارت کرتے تھے. جب جھولی میں حسین نے کچھ ڈال دیا تو اب علم کے اپنے پاس آنے کا انتظار کرتے ہیں. ہائے دیکھیے معرفت اگر اجاگر ہو تو فائدہ ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں اور انہیں اس بات کا خدشہ بھی نہیں رہتا کہ جس نے دیا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے. اس بات کا ڈر بھی نہیں رہتا. حسین کے بارگاہ میں کبھی امیر بن کے مت بیٹھنا، اس لیے کہ پوری دنیا میں تمہاری پہچان جو ہے تمہاری مالداری سے نہیں ہے، تمہاری عزاداری سے ہے. پوری دنیا میں کوئی تمہیں تمہاری دولت سے نہیں پہچانتا، اسی ماتم سے پہچانتا ہے، اسی حسین سے پہچانتا ہے، اسی مجلسوں کے شور و غل سے پہچانتا ہے، اسی عزاداری کے شور سے پہچانتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم معرفت پیدا کریں، عزاداری کی، امامت کی، ولایت کی، وہ معرفت دل میں پیدا کریں. کیوں؟ کیونکہ اول الدین معرفتہ. نہج البلاغہ کے شروع ابتدائی میں امام نے فرمایا کہ دین کی شروعات، دین کی پہل، دین کی ابتدا ہی اللہ کی معرفت ہے. پہلے اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت پیدا کرو. لا الہ الا اللہ کے کلمے کے حد تک، پہلے جملے کے حد تک اللہ کو پہچانو. وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بِهِ. اور جب اس کی معرفت تمہارے ذہنوں میں کمال تک پہنچے گی تو تم تصدیق کرو گے، یعنی یقین. تصور اور تصدیق دو قسمیں ہیں علم منطق میں. ایک علم منطق، اس میں پڑھیں گے آپ تصور اور تصدیق. تصدیق یعنی جزم و اعتقاد. جب تمہاری معرفت بلند ہوگی تو یقین بڑھے گا. جب تمہاری معرفت اوج پہ جائے گی تو تمہارے اندر یقین بڑھے گا، اور یہ یقین ہی وہ ہے جو تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. نہج البلاغہ کی سب سے چھوٹی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سب سے چھوٹی حدیث. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، ایقن تفز. اپنی زندگی میں یقین پیدا کرو، کامیابیاں تمہارا دامن چومیں گی. دیکھیں اس کو زندگی میں شامل کیجئے. چیزیں ایسی نہیں پڑھ رہا ہوں فقط داد و تحسین کے لیے. ماشاءاللہ آپ بہت خوب سنتے ہیں، بہت اچھا سراتے ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ زندگی میں یقین، معرفت پہلے پیدا کیجئے. جو نعرے لگاتے نا، مولود کعبہ، یہ سب نعرے لگاتے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے ذہنوں میں معرفت ہونی چاہیے. وہ معرفت یقین کی حد تک جائے. جب وہ معرفت یقین کی حد تک جائے گی، ٹھیک ہے، تو پھر عمل کے لیے قوم کو کہنا نہیں پڑے گا، ممبروں پہ عمل کے نعرے لگانے نہیں پڑیں گے. اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو اس کو سکھایا گیا ہے، اس نے وہ سیکھ لیا ہے. اس کو گہوارے سے علی سکھایا گیا ہے تو اس قوم نے سیکھ لیا ہے. اسی بچپن سے ماتم سکھایا گیا ہے تو اس قوم نے سیکھ لیا ہے. اس قوم کو عزاداری، فرش عزا، آپ کو خدا کی قسم زبردستی کوئی کسی کو فرش پہ نہیں بٹھا سکتا. آپ جو یہاں پہ فرش پہ آ کے بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ لہو کی طہارت کی دلیل ہوتی ہے. لہو کی طہارت کی دلیل ہوتی ہے. کبھی کبھی میں اس بات کو سوچا کرتا تھا کہ بھائی یہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، یہ ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں اور وہ آ کے جو ہے وہ علی کے خلاف بولتے ہیں، وہاں سے فارغ ہیں، وہاں سے فارغ ہیں. اب میں کسی ایسی جگہ کا نام نہیں لیتا کہ جو وجہ نزاع بن جائے. فلاں جگہ سے فارغ ہیں، فلاں جگہ سے فارغ ہیں، فلاں جگہ سے فارغ ہیں، اور وہ فارغ ہونے کے بعد علی کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں. تو ہمارا جو انوسینٹ بندہ ہے، ہمارا انوسینٹ جوان ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ جو عالم ہیں یہ تو پڑھے لکھے ہیں، اور یہ پڑھے لکھے ہیں تو کچھ تو انہیں پتہ ہوگا.
وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، پھر اس کا سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں بھی یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ تعلیم یافتہ لوگ، یہ اتنے بڑے درجے پہ جانے کے بعد انہیں ہم سے زیادہ علی سمجھ میں آنا چاہیے، لیکن پھر میری سمجھ میں آیا کہ علی 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 یہ علم کا مسئلہ نہیں ہے، خون کی پاکیزگی کا مسئلہ ہے، یہ خون کی پاکیزگی کا مسئلہ ہے۔ یا علی ہاں، یہ علی علی جو ہے خون کی پاکیزگی کا مسئلہ ہے، اور اگر پہچان نہ ہونا، یہ تو ہمارے یہاں پہلے سے ہمارے بزرگ ہمیں سکھا کے گئے ہیں، اور صحابہ کی سنت بھی یہی ہے کہ اگر اپنے پرائے کو پہچان نہ ہو تو نعرہ حیدری لگا کے دیکھو۔ نہیں، جو متوجہ ہو جائے میرا ساتھ دے، ورنہ رہ جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون متوجہ ہو رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اپنے پرائے کو، منافق مومن کو اگر پہچان نہ ہو تو نعرہ حیدری کے ذریعے پہچانو۔ نعرہ حیدری، یہ صحابہ نے بھی یہی بتایا ہے کہ ہم ذکر علی سے پہچانتے تھے کون مومن ہے کون منافق ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، ہم نعرے، دیکھیے جب نعرہ لگا کریں نا، خاص طور سے ایسے جب جملے پڑھے جا رہے ہیں تو سب مل کے جواب دیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ نعرہ حیدری، مومن منافق کی پہچان، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر وہ کہ جس کا شجرہ خراب ہوگا۔ تو اگر پہچان نہ ہو تو نعرہ حیدری، ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے۔ لیکن آج کل جو منافق ہے نا، وہ بہت سیانہ ہو گیا ہے، وہ یہی مجلس میں بیٹھتا ہے اور مجلس میں بیٹھ کے آپ ہی کے ساتھ کہتا ہے یا علی، جو میرے ساتھ ہیں وہ مجھے بتا دیں بس۔ اسی مجلس میں بیٹھ کے، علی والوں کے مجمع میں بیٹھ کے وہ سیانہ ہو گیا، اسے سمجھ میں آ گیا ہے، اسے پتا چل گیا ہے اگر میں نے یا علی نہیں کہا تو شجرہ کھل جائے گا۔ آئے ہائے ہائے، نہیں، مجھے نا امید نہ کرنا خدا کی قسم۔ اسے یہ علم ہو گیا ہے کہ بھائی یہ تو ایک بہت بڑا نسخہ ہے ان کے ہاتھ میں، یہ یا علی نعرہ حیدری لگاتے ہیں اور پھر چہرے دیکھنے لگتے ہیں۔ تو کس کو شوق چڑھا ہے مجمع میں شجرہ کھلوانے کا؟ آئے ہائے 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 ہائے، تو اس لیے بڑی آسانی سے یا علی، ہلکے سے وہ بھی کہہ دیتا ہے یا علی۔ اسی لیے اب اپڈیٹ ہو گیا ہے مسئلہ، اب یہ کافی نہیں ہے کہ نعرہ حیدری پہ یا علی بولو، جب تک دشمن زہرا پہ لعنت نہیں کرو گے، یہ ہے پہچان۔ جب تک دشمن زہرا پہ لعنت نہیں کرو گے تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کون اپنا ہے کون پر آیا ہے، کون اپنا ہے کون پر آیا ہے۔ اب یا نعرہ حیدری سے فقط کام نہیں چلے گا، اب ایک دو نعرے اور آپ کو ایڈ کرنے پڑیں گے۔ ایڈ کیا، ہمارے یہاں تو نعرہ حیدری غائب ہو رہا ہے۔ اب مجلسوں میں جو ہے وہ کیا ہونے لگا ہے کہ بھائی نعرے کم لگاؤ، ذرا مولانا صاحب سے زیادہ پڑھوائیں گے۔ ذکر علی ہے، آپ کریں تو ذکر علی ہے، ممبر سے ہو تو ذکر علی ہے۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ نعرے کم لگاؤ۔ اب یہ جو نعرے ہمارے یہاں تھے نا کہ آدم کا مولا، موسیٰ کا مولا، یہ نعرے کم ہو گئے ہیں، یہ ہونے چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ابھی لگانا شروع کر دیں آپ، نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونے چاہیے ہمارے یہاں۔ دیکھیے ہم نے علی کو جرار کہنا چھوڑا ہے تو انہوں نے، جو سمجھ گیا میرا سلام ہے اس کو، جو سمجھ گیا میرا سلام ہے۔ ہم نے علی کو جرار کہنا چھوڑا ہے، ایک مدت سے میں نے بھی نہیں سنا، ممبروں پہ نہیں کہا جاتا اب کرار، غیر فرار، جرار، ہم نے چھوڑا ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے فلا جرار آتا ہے۔ بھائی ہاتھ اٹھایا کرو ضرور، یا علی، نہیں، یہ جو دو چار ہاتھ جو ایسے اٹھ رہے ہیں نا ہلکے ہلکے سے، بالکل نہیں، یہ نہیں چلے گا بالکل بھی۔ مجھے بڑی عجیب سا ہو جاتا ہے، میں مجلس بھول جاتا ہوں خدا کی قسم، اگر میرے سامنے کوئی بیٹھ کے ہلکے سے ہاتھ اٹھائے، مل کے دونوں ہاتھوں کو غدیر نعرہ، بالکل بھی وہاں تک ماشاءاللہ، سبحان اللہ، صلوات، ہاں۔ کوئی
اور شرمائے نہ شرمائے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. آپ اپنے مولا کا نام لینے میں کبھی بھی مت شرمانا, نہ بزم میں, نہ رزم میں, نہ کمرے میں, نہ میدان میں. جب بھی نعرہ علی لگے بغیر شرمائے ہوئے, شرمانا نہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, بغیر شرمائے ہوئے کہنا یا علی. اس لیے کہ شرمائے وہ قوم جس کے آقاؤں نے انہیں شرمندہ کیا ہو, وہ شرمائیں گے, ہم بھی شرمائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بس کافی ہے الحمدللہ. اب سنیے, تو یہ معرفت ہمارے یہاں کم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, مجلسوں میں شرکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کما حق ولی کو پہچان کر, نہیں, بالکل بھی نہیں. 50% بھی نہیں پہچانے ہم لوگ, 50% بھی نہیں. کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ نماز جو ہے وہ کم پڑھتے ہیں, اور وہ سنیے گا اب, ہاں یہاں بولیے گا, یہاں چلے گا. ہمارے یہاں جو نماز پڑھتے ہیں اور وہ کم پڑھتے ہیں اور مجلسوں میں زیادہ جاتے ہیں, نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے. مجلسوں میں بھی جاتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, مجلسوں میں بھی جاتے ہیں, اور متفق ہوگا کہ بولیے گا ورنہ رہنے دیجیے گا. مجلسوں میں بھی جاتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور جو نماز نہیں پڑھتا نا وہ مجلس میں بھی نہیں جاتا. ہائے 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 ہائے. ہاں وہ مجلس میں آپ دیکھ لیجئے, آپ مجلس دن میں 5 بار کر کے دیکھیے. نہیں بولو گے تو مزہ آئے گا نا, آپ دن میں 5 بار مجلس کر کے دیکھیے. جو نماز ہی پڑھ, جو واقعاً حسین کا مقروض ہے. اللہم صلی چیزوں کی معرفت پیدا کرو. یہ علم نظر آئے نا تو علم کی معرفت. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑا علم ہوتا ہے تو زیارت کرتے ہیں, چھوٹا ہوتا ہے تو ذرا بیٹھ جاتے ہیں. بھائی علم علم ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, پنجے کے ساتھ ہو یا بغیر پنجے کے ہو, ہاں بہت خوبصورت کپڑا ہو یا ہلکا ہو, علم علم ہے, علم علم ہے. علم سے وہی محبت کرتا ہے جو علی کا ماننے والا ہے, اور وہی دامن چراتا ہے جو بھاگنے والوں کا. علم سے, ممبر سے, ان سے اپنے عقیدت کو اپنا لگاؤ پیدا کیجئے. یہ لگاؤ کم ہوتا جا رہا ہے, اس کو بڑھائیے. ممبر چومنا, علم چومنا, ان کا احترام کرنا, تعزیے کا احترام کرنا, یہ سب چیزیں ہمارے یہاں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں. واقعاً بس اپنے جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ توجہ, میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے تو نہیں پتا ابھی, مجھے 2 دن آئے ہوئے, مجھے نہیں کیا معلوم. لیکن معاشرہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا دنیا میں, وہ کسی اور راستے پہ دنیا چل رہی ہے. علم, تعزیہ, تابوت, جو علامات ہیں, یقین ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے. اور جب یقین کم ہو جاتا ہے, معرفت کم ہو جاتی ہے, تو دین کمزور ہو جاتا ہے, اور پھر بدن تو آتا ہے, روح نہیں آتی ہے. خانساری 2 ہیں ہمارے یہاں, علامہ خانساری 2 ہیں ہمارے یہاں. ایک احمد خانساری ہے, ایک محمد تقی خانساری ہیں. محمد تقی بھائی پہاڑ کے برابر نام ہے جو میں نے آپ کے سامنے لیا ہے, قبلہ موجود ہے, پوچھئے گا. محمد تقی خانساری کے بارے میں ہے کہ جب یہ مسجد میں آتے تھے اور مصلی کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جو پہنچا وہ بولے, ورنہ رہ جائے کوئی بات نہیں. مصلی کو دیکھ کے کہتے السلام علیکم ابا عبداللہ. پھر محراب میں آتے تھے, محراب کو دیکھتے تھے, کہتے تھے السلام علیکم ابا عبداللہ. جب اذان ہوتی تھی, اذان سنتے تھے, پہلے کہتے تھے السلام علیکم. ہائے 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 ہائے, السلام, جو پہنچ گیا میرے ساتھ ابھی سے جڑ جائے, السلام علیکم ابا عبداللہ. جب قرآن رکھا ہوا دیکھتے تھے تو فوراً پہلے کہتے تھے السلام علیکم ابا عبداللہ. کچھ شاگرد آ گئے, انہوں نے کہا قبلہ کچھ نسخے ایسے ہوتے ہیں جو استاد بتاتا نہیں ہے. پورا مجمع ملے تو فائدہ ہے, کیا یہ انہی میں سے کچھ ہے؟ کچھ خاص ہو میں بتا دیجئے گا. تو کوئی خاص نہیں ہے, کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے, کسی حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ عمل کرو. کہ پھر کرتے کیوں ہو؟ جب مصلی دیکھا حسین کو یاد کرتے ہو, قرآن دیکھا حسین کو یاد کرتے ہو, رہ گئے آپ. علم دیکھو حسین کو یاد کرتے ہو, اذان سنو حسین کو یاد کرتے ہو, محراب کو دیکھو حسین کو یاد کرتے ہو, تو غضب میں آ گئے ہو. انہوں نے فرمایا اگر حسین نہ ہوتے تو یہ کچھ نہ ہوتا.
لبیک یا حسین. ہاتھوں کو اٹھا لو بھائی ذرا سا. یا ہاں یا صلوات اللہم صلی علی محمد. لبیک یا حسین. ہاتھوں کو اٹھائے. لبیک ایسے ہوتا ہے, لبیک ایسے نہیں ہوتا. اب مکتب پڑھا ہے آپ نے بچپن میں؟ مکتب پڑھا ہے آپ نے؟ مکتب میں ہمارے استاد جو ہے وہ حاضری بولتے تھے. حاضری بولتے تھے محمد حسین لبیک, جرار رضا لبیک, اور جس کا ہاتھ نہیں اٹھا اس کی غین لگ جاتی تھی. ہاں, اور جس کا ہاتھ اٹھ گیا اس کی عین لگ جاتی تھی. عین غین کا یہی فرق ہے. ہائے 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 بھائی, پتہ نہیں کہاں سن رہے ہیں آپ. عین غین کا یہی جو لبیک ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے وہ ہے. تو اسی لیے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کیجئے لبیک یا حسین. سبحان اللہ, کیا خوبصورت ہاتھ ہے آپ کے. لبیک یا حسین. اب یہ لبیک یا حسین جو ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اس کے پیچھے بھی ایک معرفت ہے. بغیر معرفت کے اگر بول دیا تو پھنس گئے آپ. لبیک یا حسین کیا کہ پھنس گئے اگر بغیر سوچے بول دیا. کیونکہ میں نے سب سے پہلے اس لیے بلوا دیا کہ بعد میں کوئی یہ رہ گیا قبلہ میں بچا ہوا ہوں, ہے نا. تو سب نے کہا ہے, میں نے سب کو دیکھا ہے. لبیک یا حسین کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ امام حسین کے ہاتھ پہ تجدید بیعت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. امام حسین کے ہاتھوں پہ تجدید بیعت ہو رہی ہے. یعنی کیا؟ یعنی اپنے مولا سے دوبارہ سے عہد تازہ کر رہے ہو. مولا اب تک غلطیاں کرتا تھا اب نہیں کروں گا, اب تک جھوٹ بولتا تھا اب نہیں بولوں گا, اب تک نماز ترک کرتا تھا اب نہیں کروں گا, اب تک غیبتیں کرتا تھا اب نہیں کروں گا, اب تک مجلسیں چھوڑ دیتا تھا اب نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے لبیک یا حسین. آپ نے ہلکا سمجھا ہوا ہے نعرہ. ہمارے یہاں کوئی نعرہ ہلکا ہی نہیں ہے, ہر نعرہ قربانی مانگتا ہے. نعرہ حیدری لگاؤ گے نا تو خطرے میں پڑ جاؤ گے. جو نعرہ حیدری لگاتا ہے اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. خطرے میں بعد میں پڑتی. ہم تو جانے ہتھیلی پہ لے کے گھومنے والی قوم ہے. ہم نے مانا ہی ایسے لوگوں کو ہے کہ جن پہ جان قربان کرنے کا دل چاہتا ہے. یزید کے نام پہ ان کے ماننے والے جینے کے لیے اتنے تیار نہیں ہیں جتنے یہاں حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں. معرفت اونچی کریں, معرفت کو بلند کریں. معرفت دیکھیے, علی فرماتے, مولا فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا. پردہ, یہ حجاب جو ہے نا, حجاب کو سمجھایا آپ نے. پہلے معرفت پیدا کریں, پھر یقین کریں, پھر دیکھیں آپ کو لطف آتا ہے. انہی شریعت کی چیزوں میں لطف آتا ہے. علم پر ہی یقین رکھیں, یقین رکھ کے دعا مانگیں تو یقین جانیے دعائیں قبول ہوتے. میں نے دیکھی ہے, ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں. بس یقین ہے, ادھر سے ملنے میں دیر نہیں ہے, آپ کے مانگنے میں دیر ہے. حسین کے خزانے میں کمی نہیں ہے, مانگنے والے کی جھولی چھوٹی ہے, مانگنے والے کا انداز ہلکا ہے. تو یہ پردے کے پیچھے کیا معرفت ہے؟ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ پردہ جو ہے وہ عظمت گھٹا دیتا ہے. بغیر پردے کے گھومے خواتین تو اچھا لگتا ہے, اور پردہ اگر کر لیا تو بیکار لگتا ہے. پردہ کر لیا تو بیکار لگتا ہے. ہم نے یہ سوچ لیا ہے, ہماری قوم نے, شاید یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو کلی بات کرتا ہوں ہمیشہ. ہم نے شاید یہ سوچ لیا ہے کہ پردہ عظمت کو گھٹا دیتا ہے. یہ جب ایران کا انقلاب آیا تھا شروع میں, تو جو پہلے شروع کے جو رہبر تھے, ایران کے لیڈر تھے, ان سے اس وقت میں امریکہ کے جو راشٹرپتی تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم نے آتی نقابیں لگوا دی. بھائی جو زہرا کا ماننے والا ہوگا, جو قوم زہرا کو مانتی ہوگی, تو پابندی شریعت تو کریں گے نا. کہ تم نے پابندی لگا دی, پابندی نہیں ہے, پابندی نہیں ہے. یہ تو ہمیں جناب زینب سے ملا ہے. کہا کہ یہ حیوان بنا دیا تم نے, یہ جملہ کہا تھا انہوں نے اس وقت. ہم نے ہمارے استاد سے سنا ہے ہم نے, کہ وہ کہتے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے ان کو حیوان بنا دیا, حیوان سے ملتے ہیں, یہ بالکل پتہ نہیں چل رہا کون ہے, حیوان سے ملتے ہیں. تو انہوں نے بہت اچھا جملہ کہا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا اس وقت کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ, قرآن میں اس طرح کی آیت بھی موجود ہے جسے مباہلہ کہتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, اور پھر جنگل میں جا کے حیوانات کو دیکھتے ہیں.
آئے ہائے، جو رہ گیا میں کہیں اور لے جا رہا ہوں آپ کو یہاں سے، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ جنگل میں جا کے حیوانات کو دیکھتے ہیں، اگر وہ پردہ کر رکھا ہو انہوں نے تو ہماری عورتیں حیوان جیسی۔ مباہلہ یہی تو ہے بھائی، مباہلہ تو بے نقاب کرتا ہے باطل کو۔ جو بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں نا، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، نبی نے فرمایا آؤ مقابلہ کر لو، آؤ مباہلہ کر لو۔ ارے آج ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، جو ہمیں کہتے ہیں خود ہی مارا خود ہی ماتم کرتے ہیں، خود ہی مارا خود ہی روتے ہیں۔ ہم نے کہا چھوڑو جھگڑے، چھوڑو دلیلیں، چھوڑو آیتیں، چھوڑو حدیثیں، چھوڑو ساری باتیں، آ کے مباہلہ کر لیتے ہیں۔ تم اپنوں کو لاؤ، ہم اپنوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بڑوں کو لاؤ، ہم اپنے بڑوں کو لاتے ہیں، تم اپنے علماء کو لاؤ، ہم اپنے علماء کو لاتے ہیں، اور قاتلان حسین کی ایک فہرست بناتے ہیں۔ جڑ جائیے میرے ساتھ، جو یہاں جڑ گئے وہ جبریل کے پروں پہ ہوں گے۔ قاتلان حسین کی ایک فہرست بناتے ہیں، اور آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا جو فیصلہ کرے، نہ ہم میں سے کوئی فیصلہ کرے گا۔ ہندوستان کا کوئی پنڈت بلا لیتے ہیں اور اس سے کہیں گے تو دیکھ کے بتانا، ہم بھی حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجیں گے، تم بھی بھیجنا، پھر وہ بتائے گا جس کا چہرہ اترتا ہے۔ علی علی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علی 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 علی، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے وہاں تک، حیدری بے شمار ہیں۔ تو پردہ گھٹاتا ہے عصمت یا بڑھاتا ہے؟ آپ بتا دیجئے ایک بار مجھے، آواز مجھے تو اونچا بیٹھتا ہوں تو اونچا سنتا ہوں، بتا دیجئے پردہ عظمت گھٹاتا ہے بڑھاتا ہے؟ لیکن سب بولیں گے تو سب ساتھ جڑ جائیں گے، وہ پیچھے رہ جائیں گے تو پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ تھوڑا کھل کے بازو کو کھل کے نماز شیعوں والی پڑھیے۔ گھٹاتا ہے عظمت کو پردہ یا بڑھاتا ہے؟ گھٹاتا ہے کیا بڑھاتا ہے؟ اب عقیدے سے عقیدہ ملے تو میرے ساتھ جڑنا۔ آؤ میں آپ کو پردہ دکھاتا ہوں، پھر آپ بتانا عظمت گھٹی تو چپ رہنا، عظمت بڑھی تو میرے ساتھ بولنا۔ کربلا کے میدان میں حسین اصغر کو لائے پردہ ڈال کے، جو بھائی مجھے نہیں پتا، جو میرے ساتھ بول رہا ہے نا میں وہی سمجھوں گا، وہ سمجھ رہا ہے۔ پردہ ڈال کے اصغر کو لے کے آئے، حسین اصغر کو لائے تھے، سب نے کہا قرآن ہے، سب نے کہا قرآن۔ عظمت گھٹی کے بڑھی؟ بھئی عظمت بڑھی تو مل کے بولے، عظمت گھٹی کے بڑھی؟ آؤ دوسرا پردہ دکھاتا ہوں، شب ہجرت۔ نہیں بولو گے تو پہچانے جاؤ گے کس کے ماننے والے ہو۔ شب ہجرت، محمد کے بستر پہ چادر اوڑھ کے لیٹے علی، دنیا نے کہا محمد ہے۔ بتاؤ بتاؤ عظمت بڑھی کے گھٹی؟ عظمت بڑھی کے گھٹی؟ کربلا میں اصغر کو دیکھ کے لوگوں نے کہا قرآن، عظمت بڑھی کے گھٹی؟ بڑھی۔ شب ہجرت، محمد کے میرے ساتھ ملنا، ہاتھوں کو اٹھانا۔ شب ہجرت، محمد کے بستر پر لیٹے تھے علی، سب نے کہا محمد ہے۔ عظمت گھٹی کے بڑھی؟ بڑھی۔ صفین کے میدان میں علی کے گھوڑے پہ عباس نقاب لگا کے، مل کے ہاتھوں کو اٹھا کے لگائیے، لبیک یا عباس۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ہے، عظمت گھٹتی ہے۔ آپ خود بتائیے بھائی، وہ کھانا خریدیں گے جو کھلے میں بک رہا ہو، یا وہ جو کورڈ ہو، کون سا خریدیں گے؟ بھئی عظمت بڑھتی ہے پردے میں رہنے سے، عظمت بڑھتی ہے پردے میں رہنے سے۔ اصغر کو چادر ڈال کے لائے، عظمت بڑی کا قرآن ہے۔ شب ہجرت محمد کے بستر پہ علی لیٹے، لوگوں نے کہا کہ یہ تو محمد لیٹے ہیں۔ جنگ صفین کے میدان میں عباس، ہائے 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 کیا سناٹا ہے خدا کی قسم، مولائیوں میں نقاب لگا کے آئے تھے عباس۔
نہیں ہلچل ہونی چاہیے. لوگوں نے کہا علی، لوگوں نے کہا علی، لوگوں نے کہا علی. اب ہم سے پوچھتے ہیں تمہارا مولا کہاں ہے، تمہارا مولا کہاں ہے، تمہارا مولا. ارے پردے غیب میں. ہائے 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 ہائے. ہم سے پوچھتے ہیں مولا کہاں ہے تمہارا، پردے غیب میں. اور پردے غیب میں عظمت بڑھتی ہے بھائی. پردہ ہو، نقاب ہو تو عظمت بڑھتی ہے. سلام ان مردوں پر جن کی خواتین حجاب میں رہیں. بھائی بابا کرو یہاں تو بابا کر لو ہے نا. یا میں نے غلط جگہ بول دیا، جگہ تو نہیں بولا میں نے. ہاں مجھے معاف کر دینا بھائی. سلام ان غیرت مندوں پر کہ جن کی عورتیں گھر میں رہیں. اب اگر کوئی عورت ہی خراب ہو، ارے میں کیا کروں، کوئی عورت ہی خراب ہو تو مرد کیا کرے. اب یہ محمد کا مقدر نہیں ہے، اس کا اپنا خراب تھا. اس کا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے یہاں پہ. ہاں تو 60% 70% اور ذاکر کو محنت کرنی پڑتی ہے. تھوڑا سا آپ تھوڑا سا جوش رہیں تو پھر پڑھتا ہے ذاکر بھی ہے. تو کیا بھائی پردے کی پہلے معرفت تو ہو نا، پتہ تو ہو یہ نقاب کیوں لگائی ہے. یہ نقاب اس لیے نہیں لگائی کہ ہم چہرے سے شرمندہ ہیں، نہیں، اس چہرے پہ شرمندہ نہیں ہے اس لیے نقاب نہیں لگائی کہ چہرے شرمندہ ہیں، بلکہ اس لیے لگائی کہ قیمتی چیزیں ڈھکی جاتی ہیں. ہائے 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 ہائے. جو قیمتی شے ہیں وہ پردے میں رکھی جاتی ہیں. تو یہاں پردہ نہیں پڑا جائے گا تو پھر اور کہاں پڑا جائے گا. اور دنیا حیرت میں ہے، کہتے بھائی پردے میں رہ کے تمہارا مولا پھر ہدایت کیسے کرتا ہے. کیوں بھائی، نئی بات نہیں ہے، یہ تو پرانی بات ہے. جیسے اللہ ہدایت کرتا ہے ایسے ہمارا مولا ہدایت کرتا ہے بھائی. یہ تو نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہدایت جیسے پردے میں رہ کے اللہ ہدایت کر لیتا ہے ایسے. تو نہیں سمجھ میں آیا، شیطان والا دماغ ہے نا. میں نے جملہ پڑھا ہے، جو سمجھ گئے میرا سلام ہو ان کو. نہیں سمجھ میں آیا اب بھی تو شیطان والا دماغ ہے نا. میں کیا کروں بھائی، خدا کی قسم جبریل کے پروں پہ سوار ہو کے اٹھ جاؤں یا یہی رہ جاؤں. ارے کیوں نہیں سمجھ میں آیا اب بھی، چونکہ شیطان والا دماغ ہے. اگر شیطان کا ہی بندہ ہوتا تب بھی سمجھ جاتا. ارے جب گمراہ کرنے والا چھپ کے گمراہ کر سکتا ہے، جب وہ پردے میں رہ کے گمراہ کر سکتا ہے پوری قوم کو، تو امام زمانہ جو زمانے کا بھی امام ہو تو تھوڑا یقین تو بڑھاؤ نا، تھوڑی معرفت تو بڑھاؤ نا. مولا فرماتے ہیں لو کشف الغطا، اگر ساتوں پردے اس کے حقیقت کے ہٹا دیے جائیں پردے تو علی کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا. اضافہ ان کے علم میں ہوتا ہے جن کے ذہن میں جہالت ہوتی ہے. علی کے ذہن میں علم ہی علم ہے. اضافہ نہیں ہو رہا، ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا تو ہم اچھے ہو گئے. نہیں، اضافے کا مطلب یہ ہے کہ جہل تھا. لو کشف الغطا لمزددت یقینا، میرے یقین میں اضافہ ہی نہیں ہوگا، مجھے کوئی حیرت ہی نہیں ہوگی. اگر کوئی علی کو آ کے بتا دے کہ دیکھو ایسے پہاڑ بنائے گئے، دنیا کو حیرت ہوگی، علی کو نہیں ہوگی. اگر علی کے سامنے کوئی آ کے کہے کہ تارے قمقمے آسمان میں ایسے لگائے گئے، دنیا کو حیرت ہوگی، علی کو نہیں ہوگی. اگر کوئی علی کو آ کے بتائے کہ دیکھو مولا یہ جو زمین ہے یہ ایسے گھومتی ہے، دنیا کو حیرت ہوگی، علی کو نہیں ہوگی. اگر کوئی علی کو آ کے بتا دے کہ پردے کے پیچھے یہ چیز رکھی ہے تو دنیا کو حیرت ہوگی، علی کو نہیں ہوگی. حضرت ابراہیم کو حیرت ہوئی، کیا فرمایا کہ لیطمئن قلبی، اے پروردگار میرا دل مطمئن نہیں ہے، تو بتا دے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں رکھتے؟ بلا ایمان تو رکھتا ہوں، دل مطمئن نہیں ہے. تو یہ زندگی اور موت کا کھیل حضرت ابراہیم کے سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے پھر مثال دے کے سمجھایا. لیکن آئیے علی کے دروازے پر، جس کی ٹھوکروں میں زندگی اور موت ہو، جس کی ٹھوکروں میں زندگی موت ہو، تو ابراہیم کیوں نہیں سمجھے اور علی کی سمجھ گئے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مثال دیتا ہوں، تھوڑی سی مثال دے دوں تاکہ
بچہ بھی سمجھ جائے. آپ نے جو ہے ہماری جو ہے وہ دعوت کر دی, مولوی صاحب نے ہماری دعوت کی گھر پہ, وہ کہہ بھی رہے تھے, ہم گئے نہیں, موقع نہیں تھا. تو انہوں نے کہا گھر پہ آئیے گا, چائے پئیں گے اور کچھ کھا لیں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلیے آ جاتے ہیں, مثال بنا رہا ہوں میں ممبر سے, آ جاتے ہیں, سنیے گا تو لطف آئے گا. ہم پہنچ گئے, ہم نے 2-4 اور ساتھ لے لیا بھائی کو, ان کو تحسین بھائی کو ساتھ لے لیا, اور اپنے اسم بھائی کو, کمائل بھائی کو, 2-4 جن کو ہاتھ میں لاتے تھے وہ آ جاتے ہیں, ان کے ساتھ لے لیا کہ چلیے. وہ بھی چلے گئے, بھائی مولوی صاحب کا تو گھر ہے, کیا دقت ہے, چلیے چلتے ہیں. اب گئے, جا کے دیکھا اتنا بڑا دسترخوان ہے اور اس پہ بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور سب پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے. اکیلا مت چھوڑیے مجھے, دسترخوان اوپر ڈھکا ہوا ہے اور مولانا صاحب بیٹھے ہیں ادھر اور ہم تینوں چاروں بیٹھ گئے ادھر. تو اب ہم اپنے آپ ایک دوسرے کے کان میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. نہیں بھائی نہیں, اکیلا نہ چھوڑو خدا کی قسم. ہاں سبحان اللہ, میرا سلام ہے اٹھتے ہوئے ہاتھوں پر, اس میں کیا ہو سکتا ہے. تو تحسین بھائی نے کہا کہ پتہ نہیں, مولوی صاحب سے پوچھو تو پتہ چلے گا کیا ہے. مسلم بھائی نے کہا دیکھو اس میں کیا ہو سکتا ہے, وہ گول گول نظر ہو, کوفتے ہوں گے اس میں, کوفتے ہیں. تو ابھی کل ہی کوفتے کھائے تھے نا, تو کوفتے ہوں گے اس میں, گول گول ہیں. تو یہ اس سائز میں ہے تو کچھ یہ ہوگا, اس سائز میں ہے یہ ہوگا. ہمیں پریشانی ہے, ہم مضطرب ہیں کہ اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے. لیکن قبلہ ایسے بیٹھے ہیں, ہائے ہائے ہائے, قبلہ آرام سے بیٹھے ہیں. اب بھی نہیں سمجھے, قبلہ مطمئن بیٹھے ہیں. اب بھی نہیں سمجھے, کوئی قبلہ سے تو پوچھے کہ وہ پریشان کیوں نہیں ہے, ہم پریشان کیوں ہیں. قبلہ مطمئن اس لیے ہے کہ انہوں نے ہی سجا کے رکھا ہے. اٹھتے ہوئے ہاتھوں تمہارے پر سلام ہو میرا, اور تمہارے دعائیں مولا قبول فرمائے. ابراہیم کو کائنات کی نظم و ضبط میں شک ہونا hی تھا, اس لیے کہ ابراہیم نے نہیں سجایا ہے, علی نے سجایا. ہائے ہائے, مل کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لگائیے گا. جس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو وہ مطمئن ہوتا ہے. وہ متعائی آپ کے پیمانے معرفت کو اور لبریز کر دوں. علی اپنے گھر میں تشریف لائے, جس کے فضائل کوئی ہضم نہ کر سکتا تھا, وہ علی امیر کائنات گھر میں تشریف لائے اور لا کے کہا فاطمہ یہ ہاتھ پہچانتی ہو. فاطمہ ان ہاتھوں کو پہچانتی ہو؟ یا علی پہچانتی ہوں مگر آپ بہتر بتائیں گے. فاطمہ یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے آدم کا خمیر گوندھا گیا. کون کہہ گیا میرا سلام ہو اٹھتے ہوئے ہاتھوں پر. یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے آدم کا پتلا بنایا گیا, جن سے آدم کا پتلا بنایا گیا, جن سے آدم کا پتلا. فوراً فاطمہ نے اپنی چادر تطہیر سے علی کے سامنے ہاتھوں کو نکالا. علی انہیں پہچانتے ہو؟ سلام ہے, سلام ہے. علی انہیں پہچانتے ہو؟ فاطمہ تم بتاؤ گی تو زیادہ بہتر ہوگا. علی یہ وہ ہاتھ ہے جن سے حوا کا پتلا بنا. معرفت اپنی بلند کیجیے. دنیا نے تو علی کو بہت آزمایا ہے. دنیا نے تو علی کو آزمانے کے بعد بھی نہیں مانا لوگوں نے. یہ بھی مقدر تھا, آزمایا مگر پھر بھی علی کو نہیں مانا لوگوں نے. علی فرماتے رہے یقین پیدا کرو, یقین پیدا کرو گے تو کامیابیاں ملیں گی. اے یقین تفز, نہج البلاغہ. دیکھیں بھولیے گا نہیں, نہج البلاغہ اسی کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں. اے یقین تفز, یقین پیدا کرو کامیابی ملے گی. اب ایک دن جو ہے وہ کسی جنگ سے نبی پلٹ رہے تھے, اور سنیے گا, پلٹ رہے تھے تو راستے میں نبی نے فرمایا, اصحاب کو جمع کر کے فرمایا کہ ابھی جبریل آئے, اور انہوں نے فرمایا کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ ہے. ایک جملہ ذہن میں آنا چاہیے. اس قافلے میں ایک ضعیفہ ہے, اس ضعیفے کے پاس ایک پوٹلی ہے, اس پوٹلی میں ہمارے خلاف سازش کا نقشہ موجود ہے, وہ خط ہمیں منگانا ہے. تو اب جب کچھ بہادروں نے سنا کہ سامنے عورت ہے تو کہا میں جاؤں گا. یہی تو جملہ تھا, یہی تو جملہ تھا. یہی نہیں بولے تو پھر آگے کیسے بولو گے؟ خدا کی قسم
جنہیں مردوں سے مقابلہ کرنے میں ڈر لگتا تھا، انہوں نے ایک دوسرے کے کانوں میں کہا آج تو موقع ہے، آج کچھ کامیاب ہو کے دکھائیں گے، آج تو سامنے عورت ہے، یا رسول اللہ ہم جائیں گے، کہا تو جاؤ، چلے فوراً رکے، یا رسول اللہ راستہ تو بتائیے، بھائی مجھے اکیلا مت چھوڑو، یا نبی اللہ راستہ تو بتائیے، کہا فلاں گلی سے جانا، ایسے مڑنا، دائیں مڑنا، بائیں مڑنا، قافلہ ملے گا، ضعیفہ ملے گی، پوٹلی دکھے گی، خط مل جائے گا۔ اب اور کیا چاہیے ہدایت کے طور پر؟ وہ گیا، اسی راستے سے مڑا، جملوں پہ جائیے گا، اسی راستے سے مڑا، اسی گلی سے مڑا، وہی قافلہ دیکھا، اونٹ دیکھا، ضعیفہ دیکھی۔ اس اونٹ سے عورتوں کا عجیب تعلق ہے۔ ارے ہائے 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 ہائے، نہیں، میں تھک جاؤں مگر آپ کو نہیں تھکنا ہے۔ اب گئے، جا کے دیکھا، وہی قافلہ دیکھا کہ اونٹ، اور اس کے پاس پوٹلی ضعیفہ کے پاس، جا کے کہا ضعیفہ لا وہ نقشہ وہ خط دے جو میرے نبی نے کہا ہے۔ اب ضعیفہ نے فوراً سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے قسم کھائی کہ تمہارے سر کی قسم میرے پاس کوئی ایسا خط نہیں ہے۔ انہیں نبی کی بات سے زیادہ اپنے سر پہ یقین تھا۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کیسے سنیں گے مکمل آپ، خدا کی تھوڑا سا بازوؤں کو کھول کے بیٹھیے تاکہ نماز جو ہے وہ ہو جائے جو ہے۔ تو ایک مرتبہ واپس آیا کہ کہا نبی اللہ وہ تو یہ کہہ رہی ہے، دیکھو جملوں میں جائیے گا نبی کے، اور وہ حدیث نہج البلاغہ کی یاد رکھیے گا، نبی کے جملوں پہ کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو یہ کہہ رہی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ کہا یہ بتا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے ساری بات تو اسی میں تھی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے ملا وہ یہ کہہ رہی ہے۔ نبی نے کہا چل بیٹھ جا، اور کون جائے گا؟ دوسروں نے کہا میں جاؤں گا۔ وہ بھی گیا، اسی راستے سے گیا، اور اس نے بھی جا کے قسم کھائی گئی، واپس آیا، یا نبی اللہ وہ تو میرے سر کی قسم کھا رہی ہے۔ نہیں ایسے کیسے سنو گے؟ وہ تو میرے سر کی قسم کھا رہی ہے، اس کے پاس خط نہیں ہے۔ کہ یہ بتا وہ سچی ہے یا تیرا نبی؟ ہائے 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 ہائے، نبی نے کہا بیٹھ جا۔ پھر وہ تیسرا کھڑا ہوا۔ ابھی 1 2 3 اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ 1 2 3 سے بچے رہو، ہاں اس لیے بھی پڑھتا ہوں تاکہ 1 2 3 سے بچے رہو۔ وہ بھی گیا، اس کو بھی راستہ بتایا۔ جب وہ بھی ہار کے واپس آیا تو پھر علی نے اسی کو بلایا جسے خیبر میں بلایا تھا۔ علی نے کہا اے علی، علی کسی کام میں مشغول تھے، علی تشریف لائے، فرمایا رسول اللہ کہ یا علی ایسے ایسے جبرائیل آئے ہیں اور قافلہ ہے، قافلے میں جملے بجائیے گا تو لطف آئے گا، قافلے میں ضعیفہ ہے، اس کے پاس پوٹلی ہے، پوٹلی میں ہمارے خلاف سازش کا نقشہ ہے، وہ خط لے کے آئیے۔ علی چلے، نہیں سب نہیں پہنچے، مجھے سمجھ میں آ گیا، ہاں نہیں اب پڑھوں گا تو سمجھو گے نا۔ علی چلے، نہ پتہ پوچھا، نہ گلی پوچھی، نہ موڑ پوچھا، نہ قافلہ پوچھا، علی چلے۔ اور جب علی چلے تو پیچھے پیچھے وہ بھی چلے کہ دیکھو تو صحیح علی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب علی پہنچے اسی گلی سے مڑے، اسی راستے سے مڑے، اسی راستے پہ چلے۔ اب عجیب منزل ہے، آگے آگے سچا امام، پیچھے پیچھے جھوٹے ماننے والے۔ اب اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا میں، تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ آگے آگے سچا امام، پیچھے پیچھے جھوٹے ماننے والے۔ ایک مرتبہ علی پہنچے، میدان آیا، قافلہ دیکھا، اب وہ ضعیفہ پوٹلی باندھ کر اپنے اونٹ پہ جا کے بیٹھ گئی تھی، قافلہ چلنے والا تھا۔ علی فوراً نزدیک گئے، جا کے علی نے جملہ کہا لا وہ خط لا جو میرے نبی نے کہا ہے۔ ہاتھوں کو میں آپ کے دیکھ رہا ہوں، مل کے اپنی پوری طاقت کو سمیٹیے گا۔ لا وہ خط لا جو میں یہ نہیں کہا تیرے پاس خط ہے کہ نہیں، لا وہ خط لا جو میرے نبی نے کہا ہے۔ اب اس نے سوچا جیسے وہ تھے ویسا یہ ہوگا، اس نے ہاتھ نکالا، علی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا، علی 2 قدم پیچھے ہٹے، ذوالفقار کا دستہ پکڑا، کہ دیتی ہے یا قلم کر دوں؟ زندہ باد۔ یقین پیدا کرو زندگی میں، مل کے لگائیے گا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے قدیر نعرہ۔ دیتی ہے یہ سر قلم کر دوں، بس جیسی تلوار پہ ہاتھ دیکھا فوراً پوٹلی کھولی،
خط نکالا، علی کے ہاتھ پہ رکھ دیا، علی لے کے مڑے تو جو گلیوں میں نقاب لگائے ہوئے تھے وہ میدان میں بے نقاب ہو گئے۔ لکھنؤ والا جملہ میں نے یہاں پڑھا ہے، آپ دیکھیں میدان میں کوئی آپ کا پیچھا کر رہا اور آپ پلٹ جائیں تو کیا گزرے گی ان پہ؟ کھل جائے گا نا کہ پیچھا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، یا علی ہم تو ایسے ہی آ گئے تھے، یا علی ہم تو بس دیکھنے کے لیے آئے تھے، یا علی ہم تو سوچ رہے تھے کہیں راستہ نہ بتانا پڑ جائے۔ جو خود راستہ دکھانے آیا ہو، نہیں مجھے بھائی اکیلا مت چھوڑو خدا کی قسم، یا علی یہ بات تھی وہ بات تھی اس لیے ہم آ گئے، کوئی بات نہیں، آ گئے تو آ گئے، پوچھو کوئی بات ہو تو پوچھ لو، یا علی بس ایک دل میں پریشانی ہے اس کا جواب دیجئے۔ کہا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا یا علی کیا بات ہے؟ آپ ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں، یا علی ہم ہر جگہ ناکام ہو جاتے ہیں، آپ خندق میں کامیاب، آپ خیبر میں کامیاب، شب ہجرت آپ کامیاب، صلح حدیبیہ آپ کامیاب، آسمان سے تیرا ہے آپ کامیاب، نبی کے دوست ہوئے آپ کامیاب، نبی نے بھائی کہا آپ کامیاب، غدیر کے مولا آپ کامیاب، منبر پہ دعویٰ آپ کامیاب، زہرا کے شوہر آپ کامیاب، حسنین کے بابا آپ کامیاب، مولود کعبہ آپ کامیاب، ہر جگہ آپ کامیاب، ہم ناکام۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ اتنی سی بات نہیں سمجھے، تمہاری ناکامی اور میری کامیابی کی مل کے پرواز کرنا میرے ساتھ، تمہاری ناکامی اور میری کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ تم نے کبھی محمد پہ یقین نہیں کیا، میں نے کبھی محمد حیدر ہاتھوں کو اٹھا کے حیدر معرفت تو بیدار کرو، پتہ چلا ہے کہ یہ نبی ہے، معرفت پہ تو بڑھاؤ اور یقین پیدا کرو، کامیابی تو خود تمہارے پاس چل کے آئیں گی۔ کیا ایک جملے میں علی نے راز کھولا، اے قن تفز، نہج البلاغہ کی اس سے چھوٹی حدیث کوئی نہیں ہے۔ یقین پیدا کرو، کامیابی خود بخود تمہارے پاس چلی آئیں گی۔ میں آپ سب سے جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، جو کام کرو وہ یقین سے کرو، معرفت پیدا کرو، علم جہالت کے پیچھے مت دوڑنا کبھی، علم معرفت اس کے اوپر یقین بھروسہ اور پھر محنت کرو، کامیابی ہر میدان میں، کوئی بھی میدان ہو آپ کا، دنیا و آخرت ہو، ہر میدان میں آپ کو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ نہج البلاغہ ہے، مذاق تھوڑا ہی ہے، اللہ کے ولی کا کلام ہے، مذاق تھوڑا ہی ہے۔ اور نہج البلاغہ کو یہ مت سمجھنا کہ یہ علی کا علم ہے، نہیں، یہ تو سید رضی کا کشکول ہے۔ دو چار ہی پہنچے ہیں میرے جملے تک۔ علی کا علم یہ نہیں ہے، علی کا علم تو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جتنا کسی نے لے لیا اس میں ایک سید رضی ہے۔ نہج البلاغہ مکمل علی کا علم نہیں، یہ تو ایک وہ قطرہ ہے جو کسی نے مانگا اسے مل گیا، اس میں ایک حدیث، یقین پیدا کرو کامیابی ملے گی۔ ارے ان کی بات تو مانو، ان کا کہنا تو مانو۔ نبی کے لیے خدا فرماتا ہے قرآن میں، پہچانو نبی کون ہے، معرفت اپنے دل میں بڑھاؤ معرفت۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ معرفت ہے نبی کی، یہ معرفت ہے نبی کی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو محمد دے دے فوراً لے لو، اپنا دماغ مت لڑاؤ، ہائے ہائے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے رک جاؤ، جو نبی نے کہا کرو وہ کرو، یہی تمہاری معرفت کا درجہ ہے۔ نبی فقط ماننا نہیں، نبی کی معرفت کہ جو یہ کہتے ہیں وہ صحیح، جو یہ منع کرتے اسے رک جاؤ۔ نبی کے پاس ایک خچر تھا، حیوان، نبی بیٹھتے، یافور اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا بھائی؟ تھک گئے کیا بھائی؟ تھک گئے تو چھوڑ دوں؟ ہاں، دو چار لوگوں نے کہا بسم اللہ بھی۔ نبی کے پاس، بس آخری بات، نبی کے پاس ایک خچر تھا، اس کا نام کیا تھا بتائیے ایک بار؟ ہائے ہائے، جو ان کے در پہ جھکتے ہیں نا، ان جانوروں کے بھی نام ہوتے ہیں، وہ جانور بھی بے نام نہیں ہوتے۔ کیا یافور، اور یافور کی بڑی تعریفیں لکھی ہوئی کتاب میں، مجھے بڑی حیرت ہوئی، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایسا بھی کوئی جانور تھا۔ اور کہتے تھے کہ جب نبی کہتے تھے نا کہ یافور کھڑا ہو جا، ہائے 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 میں کیسے پڑھوں اور آپ کتنے آسانی سے سن رہے ہیں، یافور کھڑا ہو جا، تو بیٹھا ہوا وہ یافور کھڑا ہو جاتا تھا، اشارے سمجھتا تھا، نبی کی بھووں کو سمجھتا تھا، نبی کہتے تھے بیٹھ جا، بیٹھ جاتا تھا۔
نبی کہتے تھے کھانا کھا لیتا تھا، اور نبی نے منع کر دیا تو چاہے رکھا رہا پورے دن کھانا نہیں کھاتا تھا وہ، نبی کا کہنا مانتا تھا۔ نبی نے کہا یافور یہاں چلا جا، وہ وہاں چلا جاتا تھا، یافور ادھر ہو جا، وہ ادھر ہو جاتا تھا، یافور نزدیک آ، سن نہیں رہے آپ، بس جملہ پڑھ رہا ہوں، یافور نزدیک آ، وہ نزدیک آتا تھا، یافور تھوڑا دور چلا جا، وہ خود بخود آہستہ دور چلا جا۔ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ یہ اتنا ہوشیار تھا کہ نبی اتنا فرما بردار تھا کہ نبی اس سے کہتے تھے کہ جا سلمان کو بلا کے لا۔ آئے ہائے، رہ گئے، خدا کی قسم مجھے مایوس نہ کیجئے، جا سلمان کو بلا کے لا۔ تو جاتا تھا سلمان فارسی کے پاس، جا کے کھڑا ہو کے بس بولنے لگتا تھا۔ سلمان سمجھتے تھے میرے نبی نے بلایا ہے۔ آئے ہائے، میں وجد میں آ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کیسے جبریل کے پروں پہ سنیں گے آپ۔ یافور سے کہتے ہیں جا فلاں صحابی کے گھر جا۔ یافور کو یہ بھی پتا تھا نبی کے فلاں صحابی کا گھر کہاں ہے، گھر کے باہر کھڑا رہتا تھا، آواز نکالتا تھا، ساتھی باہر آتا تھا، یافور کو دیکھ کر سمجھ جاتا تھا کہ نبی نے بلایا ہے۔ یافور نبی کا فرما بردار، یافور جانور، ارے میری زبان جل جائے اس جانور کو جانور کہتے ہوئے کہ جس نے پوری زندگی نبی کی فرما برداری میں گزار دی، اور اس انسان کو انسان کیسے کہوں جسے محمد بلاتے رہے۔ زبان جلتی ہے اس جانور کو، جانور کس زبان سے کہوں میں جس نے نبی کی فرما برداری میں زندگی گزار دی، اور اسی انسان کو پھر انسان، صحابی تو دور کی بات ہے، اسے انسان کیسے کہوں۔ نبی کہتے رہے آ جا، وہ جاتا رہا۔ اور اب بھی حسین کے صحابہ کا مقابلہ کرو گے تم؟ حسین کے ساتھی وہ ہیں جنہیں حسین کہتے تھے چلے جاؤ، مگر وہ نہیں جاتے تھے۔ اللہ آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ آپ نے کتنا عظیم، سب آپ لوگ جمع ہو گئے ہیں حسین کے نام پر۔ بس ایک بار حسین کا نام آنا چاہیے مجلس میں، ایک بار کوئی کہہ دے حسین، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ لائٹیں معلوم ہے کیوں بند کی جاتی ہیں؟ تاکہ بس تمہارے آنسوؤں کو زہرا دیکھے، کوئی اور نہ دیکھے۔ ہاں بس یہی سوچ کے رونا، یہی سوچ کے، خدا کی قسم، مولا حسین کی قسم، بس یہی سوچ کے رونا، پتہ نہیں کس کے پاس پہلو شکستہ بیوی بیٹھی، لاؤ رومال لے کے آئی ہوں، لاؤ آنسو دے دو۔ یہ سوچ کے بیٹھنا، کیا پتہ اس کی آواز کم کر دو بھائی، آواز ای کو کم کر دو، ہاں ای کو بالکل نہیں رہا، ای کو کم کر دو۔ ہمیں جی بھر کے رونے دو زہرا کے لال پر۔ زہرا فضائل سننے نہیں آتی ہیں، وہ اسی چند دقیقے کی مصائب کی گفتگو کو سننے آتی ہیں، وہ دیکھنے آتی ہیں کون میرے حسین پہ رو رہا ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے؟ تو شیعوں کی آنکھوں میں آنسو جھلک اٹھتے ہیں، حسین تو 10 محرم کو ذبح ہوئے تھے نا۔ نہیں شرما کے مت رونا، تمہیں زہرا کا واسطہ ہے، جو کبھی نہ رویا ہو وہ آج زہرا کا وسیلہ دے کے آنسو مانگے، اللہ اسے آنسو عطا کرے گا۔ مولا چھٹے سرکار سے کہتے ہیں مولا یہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ حسین تو 10 محرم کو شہید ہوئے تھے نا، حسین کا بھرا گھر تو 10 محرم کو اجڑا تھا نا، یہ چاند رات کو آنکھوں میں آنسو، یہ بلکنے کی، سسکنے کی آوازیں یہ کیوں آنے لگتی ہیں؟ تو امام نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے کہ حسین کا زخمی کرتا لے کر آسمان پہ جاؤ۔ وہ زخمی حسین کا خون آلود کرتا لے کے عرش اول پہ آتا ہے، اس کرتے کی خوشبو مومنین کی ناک تک پہنچتی ہے، مومنین تڑپ کے رونے لگتے ہیں، اوپر امام زمین پر بیٹھ کے چلا کے روتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا یہ حال ہوتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آتے، مگر جب میری دادی کرتا دیکھتی ہے تو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں اپنی آوازوں کو رہا کریں، آوازوں کو رہا کریں، اس لیے کہ
جب مجلس ہوتی ہے تو 3 بیٹیاں مجلس میں آتی ہیں. 3 بیٹیاں مجلس میں آتی ہے. 3 بیٹیاں مجلس میں آتی ہے. تینوں غریب بیٹیاں ہیں. ایک محمد کی بیٹی آتی ہے. ہاں ماتم کر سکو تو کرنا، اس لیے کہ اس سے بڑا غم کا مقام کوئی نہیں ہے. ایک محمد کی بیٹی آپ کے آنسوؤں کو دیکھنے آتی ہے. ایک علی کی بیٹی آتی ہے. ایک حسین کی بیٹی آتی ہے. جو نہیں رو سکا اس کے لیے جملہ مکمل کر دیتا ہوں میں. ایک محمد کی بیٹی زہرا آتی ہے. ایک علی کی بیٹی زینب آتی ہے. ایک حسین کی 4 برس کی سکینہ یہ مجلس میں آتی ہیں. زہرا جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے اپنا پہلو سنبھال کے اٹھتی ہے اور شام میں جاتی ہے. زینب تیرے بھائی کو رونے والے جمع ہو گئے ہیں، چل. زینب کہتی ہے اماں اسی شام کے زندان میں کس زبان سے ادا کر، اسی شام کے ایک زندان میں چھوٹی سی قبر ہے. اماں سکینہ کو بھی لے کے چلتے ہیں. یہ دونوں ماں بیٹی سکینہ کی قبر پہ آتی، کہتی سکینہ اٹھ تیرے بابا کا ماتم ہو رہا ہے. یہ تینوں بیٹیاں، یہ تینوں بیویاں مجلس میں کسی جگہ کہیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہیں. جب آپ چیخ مار کے روتے ہیں نا، ہائے جو چیخ مار کے روئے اس کو میرا سلام، اس سے کوئی غم نہ ہو کبھی زندگی میں. جب چیخ مار کے روتے ہیں نا تو سکینہ اپنی دادی سے کہتی ہے دادی یہ کس کا ماتم کر رہے ہیں؟ نہیں شرمانا نہیں روتے ہوئے، چیخ مار کے رونا ہے، سکینہ کی بات ہے. دادی یہ کس کا ماتم کر رہے ہیں؟ تو زہرا کہتی ہیں کہ سکینہ یہ تیرے بابا حسین کا ماتم کر رہے ہیں. پلٹ کے بچی کہتی اماں اگر یہ میرے بابا کا ماتم کر رہے ہیں تو کوئی انہیں تماچے کیوں نہیں مار رہا ہے؟ ہاں یہی ماتم کا وقت ہے. اماں انہیں کوئی تماچے کیوں نہیں مار رہا ہے؟ منہ چوم کے کہتی ہے میری لاڈلی سکینہ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کی غلطی کیا ہے؟ کوئی انہیں تماچے کیوں مارے؟ تو اماں کا دامن پکڑ کے کہتی ہے اماں پھر میرا کیا قصور تھا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. خوب گریا کر رہے ہیں آپ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. اماں پھر میرا کیا قصور تھا؟ روتی تو میں بھی بابا کو تھی. اماں میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے. اماں مجھے تماچے مارے گئے. روتی تو میں بھی حسین کو تھی، روتی تو میں بھی بابا کو تھی. جب آپ کو یوں روتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھتی ہے تو سکینہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہے بابا کے چاہنے والوں سے. سکینہ کہتی ہے اماں 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 اگر یہ میرے بابا کے چاہنے والے سارے کربلا میں ہوتے میری لاڈلی کیا ہوتا کہ نہ میرا بابا مارا جاتا نہ مجھے تماچے. جزاک اللہ. نہیں شرمانا نہیں بالکل بھی، آوازیں بلند کر کے رویا کرو، اس لیے کہ جب آواز بلند ہوتی ہے تو زہرا اس کے لیے دعا کرتی ہیں. سکینہ کہتی ہے اماں اماں یہ میرے بابا کے لیے گریہ فرما رہے ہیں، یہ میرے بابا کو رو رہے ہیں. اماں دل چاہتا میں نے دعا دوں. کہا بیٹی کیا دعا دینا چاہتی ہے؟ کہا اماں جب آپ آمین کہتی ہیں نا تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اماں میں دعا کرتی ہوں. اماں آپ دادی اماں آپ آمین کہہ دینا. جلا ہوا دامن سکینہ اٹھاتی ہے اور اٹھا کے کہتی ہے پروردگار جیسے میں یتیم ہوئی. ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ. اے میرے اللہ جیسے میں یتیم ہوئی ان کے بچوں کو یتیمی سے بچا لے. زہرا کہتی ہے آمین. جیسے میرا گھر اجڑا ایسے ان کا گھر نہ اجڑے. زہرا کہتی ہے آمین. بڑی مظلومہ بی بی ہے سکینہ، بڑی مظلومہ بی بی ہے. روایت کا جملہ پڑھ دوں آپ کے سامنے. جن کے گھروں میں بچے ہیں نا وہ زیادہ بہتر سمجھیں گے. جن کے بیٹیاں ہیں نا وہ زیادہ سمجھیں گے. کربلا میں فقط زینب ہی کے ہاتھ نہیں باندھے گئے. نہیں آپ شاید سمجھے نہیں نا، سکینہ کے ہاتھ بھی باندھے گئے تھے. ہائے 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 ہائے. آپ سرس تصور تو کیجئے بھائی 4 برس کی بچی کتنی سی ہوتی ہے. روایت ہے کہ شمر نے رسی منگائی. سکینہ سے کہا سکینہ ہاتھ چھوڑ، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. سکینہ سے کہا سکینہ ہاتھوں کو ملا. ننھے ہاتھ بچی نے ملائے. ظالم نے کس کے رسی باندھی. میں پڑھ جاؤں گا آپ شاید ابھی سمجھ میں نہیں پائیں گے. اور ظالم نے رسی باندھ کے جیسے سب کو کھینچ رہا تھا نا
वैसे सकीना को खींच के चला। रिवायत के जुमले हैं, मैं मर जाऊं पढ़ते हुए, रिवायत के जुमले 2-3 कदम चली, सकीना गिर गई। जालिम ने खींचना शुरू किया। सज्जाद ने कहा, जालिम मेरी बहन मर जाएगी। जालिम ने छोड़ा, सकीना ने नहर फुरात का रुख किया। चचा कितनी मोहब्बत करते हैं भतीजियों से। नहर फुरात का रुख किया। चचा जान, मैं कहती थी ना मुझे चलने दो। ए चचा, मैं कहती थी मुझे चलने दो। आप कहते थे जिसका अब्बास जैसा चचा हो वो जमीन पे कैसे चले, आप गोद में उठा लेते थे। चचा आज फिर से गोद में उठा लो। ए चचा मुझसे चला नहीं जा रहा। ए चचा मैं प्यासी हूँ, चचा मैं प्यासी हूँ। ए चचा मुझसे चला नहीं जा रहा है। जब सकीना से चला नहीं गया, जालिम ने सकीना को ऊंट पे बिठाया। आपके बच्चे कभी अकेली सवारी पे बैठते हैं? हाँ, आप यकीनन कहेंगे नहीं बैठते। एक सवारी में अकेला बच्चा बिठा दो, बच्चा डर जाएगा। अब बाप आइए साथ, बाबा आप साथ आइए। सकीना को ज़ैनब के साथ नहीं बिठाया गया, सकीना को अकेले ऊंट पर बिठाया गया। जैसे ऊंट चला, सकीना बुलंदी से जमीन पर। जज़ाकल्लाह। हाँ रोइए, मैं आराम से पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। सकीना के मसाइब है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। सकीना घोड़ ऊंट से जमीन पर गिरी। बस तसव्वुर शर्त है ज़ादारो, 4 बरस की बच्ची जिससे चला भी नहीं जा रहा था, वो ऊंट की बुलंदी से जमीन पर गिरी। और मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता कितनी बार गिरी। जब सकीना बैठ नहीं पाई ना, तो जालिम ने कहा बड़ी रस्सी लेके आओ। हाँ, जो समझ गए वो दिल को मजबूत कर लें। बड़ी रस्सी लेके आओ। जालिम क्या करना चाहता है? सकीना को सीने के बल। हाँ, चीख मार के रो ना। सकीना तुम्हारी आवाज सुन रही है, तुम्हारी हाजतें पूरी होने वाली हैं। सीने के बल ऊंट की पुष्ट पे सकीना को लिटाया और रस्सी से बांध दिया। सकीना सज्जाद की तरफ देखती, भैया मुझे बचा लो। ए सज्जाद, ए भैया मुझे जालिम से बचा लो। आपने शायद गौर नहीं फरमाया, सकीना को कस के ऊंट की पुष्ट पे बांध दिया। सज्जाद रोकते रहे, जालिम माना नहीं। अब देखिए सकीना का सीना है, ऊंट की नंगी पुष्ट है। आप कभी देखना, ऊंट जब चलता है तो पुष्ट पे उसकी हड्डियां हिलती हैं। जैसे ऊंट चला तो सकीना तड़प गई, भैया मेरा सीना। नहीं, मातम का वक्त है। ए भैया मेरा सीना छिला जा रहा है। जब ऊंट चलता रहा, सकीना तड़पती रही। सज्जाद कहते रहे, जालिम अरे मेरी बहन मर जाएगी। वो वक्त कितना सख्त सज्जाद पे गुजरा होगा जब सज्जाद ने ऊंट की पुष्ट पे खून की धार। हाँ, खूब रोइए, आपको कोई मारने वाला नहीं है। आप पानी पिएंगे थोड़ी देर बाद जाके। आप बिल्कुल परेशान होके ना रोइए, खूब रोइए, जितना दिल में अरमान हो रोइए। ऊंट की धार खून की पुष्ट पर देख के सज्जाद तड़प गए। सकीना कुछ देर तक तो कहती रही, भैया। आहिस्ता सकीना की आवाज बंद हो गई। आहिस्ता सकीना की आवाज बंद हो गई। करबला में बांधा गया, कूफे में जाके खोला गया। नहीं, आप समझ ही नहीं सकते इस अजमत को। कूफे में जाके खोला गया। जब सकीना को खोला जा रहा था ना, तो सज्जाद सकीना के ऊंट के पास आए। बहन सकीना, अब जो खोला गया तो जालिम ने यूं उठाया जैसे कोई कपड़ा उठाया जाता है। नहीं, आप समझ नहीं पाए ना, जैसे कोई कपड़ा उठाया जाता है। सज्जाद तड़प के रोने लगा, हाय मेरी बहन। बहनें सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, भाई का रोना। बस जैसे सज्जाद को रोते हुए सकीना ने देखा, आहिस्ता से कहा, भैया मैं जिंदा। सकीना को खड़ा किया गया। सकीना खड़ी नहीं हो पा रही थी, सकीना की पसलियां टूट गई।
ارے میرا 12واں امام سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں سلام علی منکسرۃ العظام، سلام السکینہ پر اونٹ کی پشت پر جس کی پسلیاں اے زہرا